نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمدللہ رمضان کا مبارک اور عظیم مہینہ قریب آ گیا ہے. اب اس میں باقی 7 دن یا 8 دن رہ گئے. یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. مبارک بہت ہی نفع والا مہینہ. دنیا کے منافع بھی ہیں مگر آخرت کے تو بہت کثیر ہیں. آدمی کے ظاہر کے لیے جسم کے لیے بھی فائدے ہیں مگر باطن روحانیت کے فوائد بے انتہا ہیں. روزے کا عمل تو اتنا ہے کہ صبح صادق سے غروب شمس تک کھانا پینا وغیرہ بند کر دینا ہے. یہ روزے کی ایک ہیئت ہے، ایک شکل ہے. پھر اس کے نتیجے میں آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور اللہ نے اس عمل کے اندر اتنے فوائد اور برکات رکھی ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ ہمارے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر ہیں. یہ مہینہ مبارک ہے، یہ مہینہ عظیم ہے. اس مہینے میں ایک روزہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر کوئی اس کا ایک روزہ نہ رکھے پھر اسے سارا زمانہ ملے اور اسی ایک روزے کی جگہ پر روزے رکھتا رہے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کا برابرہ نہیں ہو سکتا. گو جو قانون قضا ہے اس کے لیے تو ایک روزے کی جگہ پر ایک روزہ ہی ہے، مگر رمضان کے روزے میں جو اللہ نے برکات رکھی ہیں، فضائل رکھی ہیں، اپنا قرب رکھا ہے، اپنی برکات رکھی ہیں، سارا زمانہ اس ایک روزے کا برابرہ ان برکات میں نہیں کر سکتا ہے. تو اندازہ ہوا کہ رمضان کا ایک دن، اس ایک دن کا ایک روزہ کتنی بڑی شان رکھتا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالی کے یہاں سے
مغفرت ہے، رحمت ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ ویسے تو آخری عشرہ یہ پورا کا پورا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، مگر ایک اور حدیث میں یوں بھی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں بھی اللہ تعالی کے ہاں سے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ وہ پورا عشرہ دن رات ہر وقت، پھر یہ ادھر ہر رات، تو بہت اہم مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو اس کے لیے فکر، تیاری اور دعا بھی اتنی اہمیت کے ساتھ ہو۔ ہمارے ہاں رمضان کے متعلق پہلے سے تیاری کا ماحول نہیں ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، مگر بہت سارے مقامات ہیں کہ وہاں اس سے پہلے ہی اس کا ماحول تیاری کا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ہاں اس کے ساتھ دعاؤں کی ترتیب ہوتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے حضرات کو یہ مہینہ عجب شان کے ساتھ ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کی ہر رات، اس کا ہر دن، پھر اس کا آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کی رات، ان سب چیزوں کی بہت بڑی شان ہے۔ اب کس کو یہ مہینہ کتنی شان کے ساتھ ملتا ہے یہ جدا چیز ہے۔ اس کو اتنی قدر ملا، اس کو اتنی قدر ملا، اس کو اتنی قدر ملا۔ ویسے تو ہر عبادت کی بات ہی ایسی ہے، نماز ہے، اس کی شان ہے، اس کے برکات ہیں۔ اب کس کو کس قدر کتنی مقدار میں ملی یہ جدا بات ہے۔ قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت ہے، اس کا علم ہے، اس کی بہت بڑی شان ہے۔ کس کو کتنی قدر شان ملی، برکات ملے، یہ جدا چیز ہے۔ ہے اللہ، یہ بندے کی محبت، طلب، شوق، کیفیت، نیت، اخلاص، خشوع و خضوع، کئی امور ہیں جن کی وجہ سے ہر عبادت کا رنگ بڑھتا ہے، چڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب چیزیں نصیب فرمائے۔ ہم لوگ جس درجے میں نماز یا عبادت کر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو باکمال سمجھتے ہیں۔ ایسا تو سمجھنا نہیں ہے۔ سمجھنے کی وجہ یہ ہے، ہم لوگوں کی نظر دین اور عبادت کے معاملے میں ان پر ہوتی ہے جو دین میں کم ہوتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے تقابل میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم باکمال ہو گئے۔ اور تلاوت میں، ہر چیز میں ہمارے اندر یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو باکمال سمجھنا یہ عجب اور فخر ہے۔ اس طرح دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ بھی عجب کی ایک خطرناک صورت ہے۔ بندہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، نہ دین کے لحاظ میں کسی کو دیکھ کر، نہ دنیا۔ کسی کو دیکھو ایسا غریب ہے کہ سڑک پہ جھاڑو دیتا ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کی بھی باز پرسو ہوگی۔ کسی کا پیشہ کم دیکھ کر، کسی کی شکل رنگ کچھ کم دیکھ کر قطعاً اس کو حقیر نہ سمجھو۔
کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ تو اللہ نے خطاب فرما کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یہ کسی کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے مذاق اڑانا ہوتا ہے. اب یہ سب چیزیں جو ہدایات کی ہیں تو ہم حیران ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. چند مخصوص ترتیبوں پہ چل کر ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی پاکیزہ سمجھ لیا اور بہت امور تو رہ جاتے. بندہ اپنے باطن اپنی روحانیت پر نظر کرے تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے. تو بھائی بات سے بات آگے نکلتی بڑھتی گئی. تو اصل میں ہم لوگ دین کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھتے ہیں. اس کی نماز ایسی, ہم نے سمجھا ہم باکمال ہو گئے. ایسا تھوڑی ہے. باکمال ہونا یہ ہے جتنی بھی عبادت کرو اپنے آپ کو کم ترین سمجھو, حقیر ترین سمجھو, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو پھر کوئی کام ہے, پھر کوئی کام ہے. اللہ کے نیک بندوں میں یہی بات ہے. قرآن و حدیث سے ساری باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں. تو میرے بھائی یہ رمضان ہے, رمضان کے روزے ہیں, ان روزوں کی اپنی شان ہے مختلف, اس درجے کی, اس درجے کی, اس درجے کی, اس درجے کی. ایسے بس سرسری عمل سے باکمال نہ سمجھیں گو, وہ بھی ایک شان رکھے, ایک برکت رکھے, ایک فضیلت رکھے. مگر ہر عبادت کی بھی آگے آگے گہرائی ہے. ہدایت الہیہ جو ہے یہ ہے, اس کے درجے ہیں لامتناہی درجات ہیں. بندہ اپنے آپ کو ہر اگلے دن ایک اگلے درجے میں سمجھے. اللہ والے کہتے ہیں جس آدمی کے 2 دن ایک درجے میں گزر گئے وہ مغبون ہے, بڑے غبن والا ہے, نقصان والا ہے. ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا صاحب ہفتہ پہلے کس مقام پہ تھے, آج کیا ہوا, پتہ ہی نہیں چلتا. وہیں کے وہیں کھڑے, باطن کی کوئی ترقی نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. ہمیشہ لیجئے باطن کی ترقی کی سمجھ نہ آوے, وہ ہر ایک کی سمجھ کی بات بھی نہیں ہوتی, مگر ظاہری اعمال میں تو آگے بڑھتے اپنے آپ کو نظر آئے. یہ نہیں کہ پہلے کچھ اچھی حالت عمل اب بعد میں پیچھے ہو گئے. اپنے اوپر نظر رکھا کریں, پہلے میں یوں کرتا تھا اب یوں, یہ کیوں ایسے ہو گیا, کہیں عجب تو نہیں آ گیا, کہیں خرابی ہے. ایک تنہا موبائل کی خرابی بھی بڑی خطرناک آ گئی ہے. اب تو بندہ اس کے بغیر ایک دن جی نہیں سکتا. کبھی کسی سے بڑا موبائل لے لیا جائے نا, باپ بچے سے لے لے, استاد شاگرد سے, حیران کیا ہو گیا, پریشان. یہ ہم نے گندی عادت بنائی. کیا رمضان میں بھی اسی طرح کرنا ہے کیا؟ ایک طرف اپنے اوپر رکھیں, ایک طرف بند کر دیں, اس کو کیا ضرورت ہے اس کی. جو ضرورت والے ہوتے ہیں وہ کوئی ہوتے ہیں, وہ صرف ضرورت کے لیے اس بڑے موبائل کو استعمال کرتے ہیں. جو یہ گیمی ہیں, گند ہے, کیا کریں گے. تو بھائیو رمضان رمضان ہے, اس کا ہر دن سبحان اللہ, ہر رات سبحان اللہ, ہر لمحہ سبحان اللہ. اس کی شان ہی کہیں ہے. اس لیے اللہ سے رمضان مانگیں اور اللہ سے یہ عرض کریں, اللہ رمضان پوری شان کے ساتھ نصیب فرما مجھے, قرآن دے پوری شان پوری برکات,
میرا ظاہر میرا باطن قرآن سے منور ہو جائے، میری آنکھیں میری زبان منور ہو جائے، روزے کے عمل سے میرا ظاہر باطن منور و مبارک ہو جائے۔ ہاں، روزہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دل دماغ پہ اثر، کمزوری پورے وجود پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی برکات بھی تو پورے وجود پر ہونا۔ باتیں بہت لمبی ہے، وقت ہمارا تھوڑا ہے بیان کا۔ تو رمضان اللہ پوری شان سے مانگنا تو ہے نا، اور مانگنے کے ساتھ اس کے لیے فکر بھی کرنی، محنت بھی کرنی۔ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کی ترتیب بھی ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، مگر رمضان کی کچھ عبادتیں جدا خاص بھی ہیں، نماز، تلاوت، روزہ تو روزے کے ساتھ تو ہر چیز چل سکتی ہے نا، وہ خوب ہو، یہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں تو میری تلاوت ہو ہی نہ، یہ کیسے سوچا۔ پھر یہاں مدرسے کے نظام میں دوسرے عشرے کی کسی تاریخ میں پھر یہ سب اسباق کے نظام تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، تاکہ بقیہ ایام جو مدرسے میں رہیں یا گھروں میں جائیں تو خوب یہ عبادتیں کریں، خوب تلاوت، خوب دعائیں، خوب نماز، خوب یہ چیزیں۔ اللہ ہم کو یہ ساری برکات دے، ابھی سے ترتیب ہو، تلاوت کرنی ہے پڑھائی کے دوران میں بھی خوب، اس کے بعد تو اور خوب اللہ تعالی سے رمضان مانگنا ہے۔ پھر رمضان میں روزہ، نمازیں، دعائیں، تلاوت، اعتکاف۔ پھر ایک اعتکاف مسنون ہے جو آخری عشرہ کا، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پورے رمضان میں بھی اعتکاف اللہ والے بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے جو پورا رمضان اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ پھر اعتکاف آخری عشرہ کا ہو تو پھر ایسا انداز نہ ہو جیسے کہ ایک ماحول خراب سا بن گیا ہے، بس اعتکاف ہے، جتنے اعتکاف والے ہیں، صبح مجلس ہو رہی ہے، شام مجلس ہو رہی ہے، وہ دوست ملنے آ رہا ہے، وہ یار ملنے آ رہا ہے، پھر گپے ہیں، پھر یہ ہے، اخبار ہے، وہ جس میں تصویریں ہیں، جناب موبائل، واہ واہ، اعتکاف بیٹھا ہے، یا اپنی ان دنیاوی مشغولوں کے لیے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، کام الٹا کیا سیدھا کیا۔ اعتکاف تو یہ کہ ہر چیز ادھر میں ادھر اللہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ جو مشغلے وہ تھے پہلے وہاں کرتے تھے اب مسجد میں آ کے کریں۔ دیکھنا اعتکاف صحیح بیٹھنے تو بیٹھنا، ورنہ نہیں بیٹھنا۔ عام طور پر مساجد کے اندر مسجد والے بیچارے نگرانی بھی نہیں کر سکتے، محلے والا ہر آدمی اپنی وہ ٹور میں ہوتا ہے، مسجد کا امام کہہ نہیں سکتا، اس کو تو ویسے نوکر سمجھا جاتا ہے۔ متولی کی کون سنتا ہے؟ وہ سارے محلے والے ایک کمیٹی بنے ہوتے ہیں، اس میں جو خاص مالدار ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بنایا جاتا ہے، وہ حق سمجھتے ہیں جو ہم جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں کمیٹی کے اہم ممبران ہم ہیں، پتہ نہیں کیا حالانکہ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کے متولی متقی ہوں، قرآن نے حصر کے ساتھ فرمائے، نہیں اولیاء، بات مسجد حرام کی، جو حکم مسجد حرام کا وہی حکم ہر مسجد کا۔ قرآن تو اصول اور کلیہ بیان کرتا ہے نا، ان اولیاءہ الا المتقون، تو سارا کام ہی گڑبڑ، نظام صحیح رکھنا ہے، کسی مسجد اپنا بس اعمال عبادات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ترتیب عطا فرمائے۔ صحیح تو بھائی کوئی کیسا پوری رمضان کا بھی اعتکاف ہے۔ ایک حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، پھر اس کی تشریح تحقیق کی ایک ترتیب ہی جدا ہے۔